بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہر رات کی طرح اس رات بھی مزدوری کر کے گھر لوٹ رہا تھا جب مجھے اپنی بہن کا فون آیا کہ ابا کی حالت بہت خراب ہے۔ میں پریشان حالت میں جلدی جلدی گھر پہنچنا چاہتا تھا۔ خدا کی ایسی کرنی تھی کہ اس رات مجھے جلدی بس بھی نہ ملی، اور میں جس جگہ کام کرتا تھا وہاں سے میرا گاؤں کچھ دوری پر تھا۔ مجھے شام سے رات ہو جایا کرتی تھی۔ اس رات بھی مجھے گھر جاتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے بھی دیر ہو گئی۔ میں سارے رستے پریشان رہا۔ جیسے تیسے کر کے میں گھر پہنچا، تبھی ابا کے پاس میرا پورا خاندان اکٹھا ہوا تھا۔ میری اماں ابا کی چارپائی کے پاس بیٹھی مسلسل رو رہی تھی۔ میں اماں کے پاس گیا اور نظریں ابا پر ہی تھیں۔ میرے سب چچا وہاں موجود تھے۔ میں نے سب پر ایک نظر ڈالی اور پھر ابا کی طرف دیکھا جو سانس بھی کھینچ کھینچ کر لے رہے تھے۔ میں نے ابا کو سیدھا کر کے بٹھایا تو وہ رونے لگے اور بولے کہ میں اپنے اکلوتے بیٹے کے ہاتھ پر مہندی لگی دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں نے آنسو بھری آنکھوں سے ابا کی طرف دیکھا جو مجھے ہی دیکھ رہے تھے۔ ہم سب جانتے تھے کہ میں پہلے بہن کی شادی کرنا چاہتا ہوں، پھر اپنی، مگر مجھ غریب کو بھی آخر کون لڑکی دیتا؟ چچا کی سب بیٹیاں تو مجھ سے خار کھاتی تھیں۔ وجہ صرف میری کم کمائی تھی، جبکہ اس سب میں بھی میرا کوئی قصور نہیں تھا۔ میں بہت کوشش کے بعد بھی زیادہ نہیں کما پاتا تھا کیونکہ مجھے زیادہ کام نہیں ملتا تھا۔ میں نے ابا کو دکھ بھری نگاہوں سے دیکھا اور پھر سب چچا کی طرف ایک نظر دیکھا۔ سب مجھ سے نظریں پھیرنے لگے۔ میں نے مایوسی سے نظریں جھکا لیں، تبھی نہ جانے کیسے پاس کڑی پھپھو کو مجھ پر ترس آ گیا اور انہوں نے اپنی بیٹی کا رشتہ مجھ سے کر دیا۔ پھپھو کی بیٹی نے بہت واویلا مچایا، مجھے غریب، لوفر اور فضول انسان تک کہا۔ میں نے پھپھو کو بہت سمجھایا کہ وہ اپنی بیٹی کے خلاف کچھ نہ کرے، مگر میری پھپھو کی ایک ہی ضد تھی کہ کچھ بھی ہو جائے وہ مجھ سے ہی شادی کروائیں گی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ اس کے پیچھے پھپھو کی کیا چال تھی، مگر میں نے ابا کی خاطر سر خم کر لیا۔ میری پھپھو کچھ امیر تھیں، امیر تو ہم بھی بہت تھے، مگر ابا کو فالج کے اٹیک کے بعد ہم لوگ آسمان سے زمین پر آ گئے تھے۔ میں بھی پڑھتا تھا، برانڈ کے کپڑے پہنتا تھا، مگر جب سے ابا بستر پر آئے ہماری ساری جائیداد ابا کے علاج پر لگ گئی۔ ابا کے بعد میں نے ابا کا کاروبار سنبھالنا چاہا جو آج بھی چچا لوگوں کے حوالے ہے۔ تب انہوں نے مجھے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ تم نے بزنس کی ڈگری لی ہے جو تمہارے حوالے کر دیں۔ ہمیں کوئی شوق نہیں ہے بزنس ڈبونے کا۔ جب ہم بزنس الگ کریں گے تب تمہیں تمہارا حصہ مل جائے گا۔ چچا 3 لوگ تھے اور میں تنہا۔ اس پر ابا کی بیماری نے مجھے مکمل طور پر توڑ دیا تھا۔ میں ابا کی خدمت میں لگ گیا۔ پہل تو چچا گھر پر خرچہ دیتے رہے، مگر پھر آہستہ آہستہ چچا نے گھر پر خرچہ دینا بند کر دیا کہ اب تمہارا اس کمپنی میں کوئی حصہ نہیں ہے، محنت ہم کریں اور کھاؤ تم لوگ، ہماری بھی بیٹیاں ہیں، ہم نے ان کی بھی شادی کرنی ہے، جتنا تمہارا حصہ بنتا تھا اتنا ہم نے کما کر تمہیں دے دیا ہے، اب ہم سے کوئی امید مت رکھنا۔ میں بے بسی کے عالم میں تھا، تبھی میں نے نوکری تلاش کرنا شروع کر دی۔ جہاں پہلے میں نئے جوڑے لیتا تھا، اب عید پر بھی نیا سوٹ بنانے کے پیسے نہیں تھے۔ میں گاؤں سے باہر چلا گیا اور وہاں نوکری کرنے لگا، مگر وہاں بھی مجھے مزدوری ہی ملتی تھی جس سے میں اتنا نہیں کما سکتا تھا۔ بمشکل گھر کا راشن پورا ہوتا تھا۔ میں اکثر اوقات پیدل چل کر اتنی دور آتا کیونکہ میرے پاس گاڑی تک کا کرایہ نہ ہوتا تھا۔ مگر ایک بات جو میں نے سیکھی تھی وہ یہ تھی کہ میں نے آج تک اپنے اماں ابا اور اپنی بہن کو ناشکری کرتے نہیں دیکھا تھا۔ میری بہن جو لاڈوں میں پلی تھی وہ بھی ہمیشہ شکر ادا کرتی۔ میں جب بھی اپنی بہن سے پوچھتا کہ تم کس بات کا شکر ادا کرتی ہو تو وہ کہتی کہ ہر اس بات کا جس نے مجھے اللہ کے اور قریب کر دیا۔ اللہ نے ہمیں آزمائش دے کر مجھے اپنے قریب کر لیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے بھائی کہ مجھے اللہ پاک سے مانگتے ہوئے کتنا اچھا لگتا ہے۔ ایسے لگتا ہے جیسے سب ابھی پورا ہو جائے گا اور وہ کوئی تانا بھی نہیں دے گا اور نہ ہی دے کر جتائے گا۔ میں اپنی بہن کی شکر گزاری پر حیران رہ جاتا۔ اماں سے پوچھتا تو وہ کہتی ناشکری کس بات کی کریں؟ کیا ہمارے پاس ہاتھ پاؤں نہیں ہے جو ہم کما نہیں سکتے؟ اللہ نے ان چیزوں سے تو محروم نہیں کیا ہمیں، صرف اب ہمارے پاس پیسے ہی نہیں ہیں تو پھر کیا ہوا؟ اگر ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں یہ ایسی کوئی بڑی وجہ نہیں ہے جس پر ناشکری کی جائے۔ پیسہ تو آنے جانے والی شے ہے اور چیزوں کے چلے جانے پر ناشکری نہیں کرتے، اور اگر ناشکری نہ کرو تو پیچھے بچتا ہے شکر۔ تو میں اگر اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں تو اس میں کوئی خامی تو نہیں؟
اماں اور بہن کی اس بات نے مجھے اللہ کے اتنے قریب کر دیا تھا کہ میرے پاس دوبارہ یہ سوال کرنے کی ہمت ہی پیدا نہیں ہوئی، بلکہ میں بھی اللہ کا شکر ادا کرنے لگا تھا، اور میرا شکر ادا کرنا مجھے بہت ہمت دیتا تھا۔ وقت کا کام ہے گزرنا تو وہ گزر ہی جاتا ہے۔ ابا کی بیماری نے مجھے سب کے ہاتھوں کی طرف دیکھنے پر مجبور کر دیا تھا۔ پھپھو کی بیٹی سے میری شادی سادگی کے ساتھ ہو گئی تھی۔ وہ قبول صورت تھی، بہت زیادہ پیاری تو نہیں تھی، مگر ایسی بھی نہیں تھی جس سے نفرت کی جاتی۔ مجھے اپنی بیوی سے محبت ہو گئی تھی۔ میں اس سے ہر وقت پیار بھری باتیں کرتا، اس کے لیے چھوٹے چھوٹے تحفے لاتا، کبھی گلاب، کبھی کوئی انگوٹھی، مگر وہ ہمیشہ میرے دیے گئے تحفے کی ناقدری کرتی اور کہتی کہ یہ بھی کوئی چیزیں ہیں کسی کو تحفے میں دینے والی، میں تم سے کوئی ہیرے کی انگوٹھی تو نہیں مانگ رہی، کم از کم منہ دکھائی میں تم مجھے سونے کی انگوٹھی تو دے ہی سکتے تھے، مگر تم نے وہ بھی نہ دی۔ میں اس کی بات پر شرمندہ ہو گیا کیونکہ میں نے اس کو منہ دکھائی میں قرآن پاک دیا تھا۔ میرے نزدیک تو یہ بہت انمول تحفہ تھا، مگر میری بیوی کو کسی صورت پسند نہیں آیا تھا۔ اس کو تو بس دنیاوی چیزوں سے لگاؤ تھا۔ میں ہر وقت اس کو سمجھاتا رہتا، مگر اس کو ہمیشہ وہی چیز اپنی طرف مائل کرتی تھی جو میرے پاس موجود نہیں ہوتی تھی۔ میں اسے کئی بار سمجھا چکا تھا کہ اتنی ناشکری اچھی بات نہیں ہے۔ اللہ نے جتنا دیا ہے اس پہ صبر شکر ادا کرنا سیکھو، مگر وہ ہمیشہ کہتی کہ کس بات کا شکر ادا کروں، میرے پاس ہے کیا، اللہ نے مجھے دیا ہی کیا ہے، بدصورت سا شوہر اور اس کی نہ ہونے کے برابر والی کمائی، آخر میں شکر ادا کروں تو بھی کس بات کا۔ میں اس کی اتنی مایوسی اور گلے شکووں پر حیران رہ جاتا کہ خدا سے اتنے گلے شکوے کون کرتا ہے؟ وہ تو رحیم ہے، عطا کرنا چاہتا ہے، جس کو جتنا چاہتا ہے اتنا عطا کرتا ہے، مگر میری بیوی یہ سب سمجھنے سے قاصر تھی۔ اس کو تو بس ہر وقت چیزوں کی فکر رہتی تھی۔ احساس نام کی کوئی بھی چیز میری بیوی میں نہیں پائی جاتی تھی۔ اس کو انسانوں کی کوئی قدر نہ تھی، اور ایسے لوگ اللہ کو سخت ناپسند ہوتے ہیں، اور یہ بات میں کئی بار اس کو سمجھا چکا تھا۔ میری بیوی نے گھر آتے ہی الگ گھر کا مطالبہ کر دیا۔ میں تو حیران تھا کہ کوئی عورت کیسے کسی کا گھر تباہ کر سکتی ہے۔ میں ہر وقت پریشان رہتا۔ میری بیوی نے پورا گھر سر پر اٹھا رکھا تھا، ہر وقت میری ماں اور بہن سے چھوٹی چھوٹی بات پر جھگڑا کرتی، جبکہ وہ اس کو بہت محبت اور پیار سے سمجھایا کرتی تھی، لیکن میری بیوی کا بس ایک ہی مقصد تھا کہ وہ مجھے لے کر الگ ہو جائے۔ اماں نے تو کئی بار کہا تھا کہ اپنا گھر بساؤ، ہماری فکر چھوڑ دو، مگر میں ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ بوڑھی ماں اور جوان بہن کو چھوڑ کر کہاں جاتا؟ اس پر ابا کی بیماری، میں بہت برے طریقے سے پھنس چکا تھا۔ کبھی کبھار تو دل کرتا تھا کہ سب کچھ چھوڑ کر کہیں دور چلا جاؤں۔ میں اپنی بیوی کی طرف دیکھ کر ہمیشہ اپنی بہن کو ایک ہی بات سمجھاتا کہ شادی کے بعد کبھی بھی کسی کے بھائی، کسی کے بیٹے کو اس کے گھر والوں سے الگ کرنے کی کوشش مت کرنا۔ اگر تمہارا وہاں گزارا نہ ہو تو میرے پاس لوٹ آنا، لیکن کسی کا گھر تباہ نہ کرنا، اور نہ ہی کسی بھی چیز کی پرواہ کرنا۔ چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ بن جاتی ہیں، لیکن رشتے ایک مرتبہ بکھر جائیں تو پھر کبھی نہیں بنتے۔ ایک روز میں شام کے وقت گھر لوٹا تو کچن سے چیخو پکار آ رہی تھی۔ میں ایک دم گھبرا گیا اور جلدی سے بھاگ کر کچن کی طرف گیا، مگر میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب میری بیوی میری بہن سے لڑ رہی تھی، کیونکہ میری بیوی ابھی برتن دھو کر ایک طرف ہوئی تھی کہ بہن نے ایک گلاس میں پانی پی کر ویسے ہی برتنوں میں رکھ دیا تھا۔ اس بات پر میری بیوی میری بہن سے جھگڑنے لگی کہ تم نے سارے برتن جھوٹے کر دیے ہیں۔ میں نے بہن کو سمجھایا اور اس کو کمرے میں بھیج دیا، اور اپنی بیوی کو بھی پیار سے سمجھایا، مگر اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ الٹا وہ مجھے کہنے لگی کہ تم نے اپنی بہن کے سامنے میری بے عزتی کی ہے، جبکہ میں نے بہن کو اپنی بیوی کے سامنے سمجھایا تھا اور بیوی کو اکیلے میں۔ میں جان گیا تھا بیوی سے بات کرنا مطلب دیوار میں ٹکرے مارنے کے برابر تھا۔ تبھی خاموشی سے میں اپنے کمرے میں چلا گیا اور کچھ دیر بعد جا کر بہن سے معافی مانگ لی۔ وہ تو سمجھ گئی تھی کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے غلط ہے، مگر میری بیوی کو کون سمجھاتا؟ یہ سب عورت کے ہاتھ میں ہوتا ہے، وہ چاہے تو گھر بگاڑ بھی سکتی ہے، چاہے تو بنا بھی سکتی ہے۔ مجھے شروع سے حسرت تھی کہ میری بیوی میرا ساتھ دینے والی ہو، میرے قدم کے ساتھ قدم ملا کر چلنے والی ہو، مگر ایسا نہیں ہوا۔ میری بیوی میری ہی جانی دشمن بنی پھر رہی تھی۔ اس کو تو میری بھی ضرورت نہیں تھی، کئی مرتبہ مجھ سے لڑتی۔ ایک روز میں گھر پر ہی تھا اور مجھے بہت تیز بخار بھی تھا۔ تبھی میری بیوی میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ آج تم کام پر کیوں نہیں گئے؟
کام پر نہیں جاؤ گے تو پیسے کہاں سے آئیں گے؟ مگر میں خاموش رہا کہ اس کو اگر فکر نہیں ہے تو میں اس کو کیا کہوں۔ میری بیوی نے گھر پر واویلا مچایا، مجھے بہت برا بھلا کہا۔ میرے ابا گھر کے حالات دیکھ کر مزید بیمار پڑ گئے تھے۔ وہ مجھے اپنے پاس بلا کر ہمیشہ مجھ سے معافی مانگتے اور کہتے کہ مجھے معاف کر دو، میں ہی تمہارا گنہگار ہوں۔ میں تمہیں ایسی زندگی نہیں دینا چاہتا تھا، مگر میں نہیں جانتا تھا کہ میرا ایک غلط فیصلہ تمہاری ساری زندگی تباہ کر دے گا۔ میں ابا کو حوصلہ دیتا کہ بیوی ٹھیک ہو جائے گی ابا، پریشان نہ ہوں، مگر وہ نہ مانتے اور کہتے کہ سب میرا قصور ہے، میری ہی غلطی ہے۔ وقت کا کام ہے گزرنا تو وہ گزر ہی جاتا ہے۔ ایک روز اماں میری بیوی کے پاس بیٹھی قرآن کا ترجمہ کر رہی تھی اور پھر ایک جگہ پر آ کر رک گئیں اور بہت غور سے میری بیوی کو دیکھنے لگیں۔ میری بیوی ہر وقت ناشکری کر کے روتی رہتی۔ میری ماں کہتی ناشکری سے خدا کا عذاب آتا ہے، پر وہ نہ سنتی۔ الٹا اماں کو کہنے لگی آج تک آپ لوگوں نے دیا ہی کیا ہے مجھے جو عذاب سنا رہی ہیں، اور شکر ادا کروں بھی تو کس بات کا؟ کیا ہے میرے پاس؟ میرے ساتھ کی سب کزنز موج میں ہیں، ہر آئے دن نت نئے کپڑے لیتی ہیں، مگر میں تو کچھ بھی نہیں لیتی۔ میرے پاس آ جا کر وہی پھٹے پرانے کپڑے ہیں، جبکہ اس وقت جو میری بیوی نے سوٹ پہنا تھا وہ بھی اس کی ضد پر پورے ایک دن کی مزدوری 6,000 لگا کر اس کو سوٹ لے کر دیا تھا۔ میں تعصب سے سر ہلانے لگا۔ میری اماں نے سر جھٹک کر قرآن کی آیت پڑھنا شروع کی اور پھر اس کا ترجمہ بھی پڑھا۔ اگر ناشکری کرو گے تو اللہ تم سے بے نیاز ہے اور وہ اپنے بندوں سے ناشکری پسند نہیں کرتا، اور اگر شکر کرو گے تو وہ اس کو تمہارے لیے پسند کرتا ہے۔ ابھی میری اماں نے اتنا ہی ترجمہ پڑھا تھا کہ میری بیوی شور مچاتی میرے پاس آئی اور بولی کہ دیکھ رہے ہو اپنی اماں کی باتیں، مجھے طنز کر رہی ہیں، مجھے سکھا رہی ہیں، اب یہ بوڑھی عورت مجھے سکھائے گی؟ میری بیوی بہت بدتمیزی سے بات کر رہی تھی۔ تبھی میرا دماغ گھوما اور میں نے اس کے چہرے پر ایک زناٹے دار تھپڑ رسید کر دیا۔ مگر میری اماں ایک ایسی خاتون تھیں جو یہ سب اپنے گھر میں برداشت نہیں کرتی تھیں۔ تبھی وہ بھی غصے میں اٹھیں اور میرے چہرے پر تھپڑ مار دیا اور کہنے لگیں کہ آج کے بعد کبھی بھی اپنی بیوی پر ہاتھ نہ اٹھانا۔ میں حیران تھا عورت کے دو چہرے دیکھ کر۔ ایک طرف میری بیوی تھی جو اپنوں سے بڑوں کی عزت کرنا بھی نہیں جانتی تھی، تو دوسری طرف میری ماں تھیں جو ایک عورت پر ہاتھ اٹھتا ہوا بھی برداشت نہیں کر پائی تھیں۔ ابھی میں اماں کو کچھ کہتا کہ میری بیوی بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئی۔ بیوی کو دیکھ کر میرے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے تھے۔ میں جلدی سے اس کو لیے گاؤں کے ہسپتال میں گیا، مگر وہاں کوئی بھی ڈاکٹر موجود نہیں تھی۔ میں جلدی سے گاؤں میں سے ڈاکٹر کو ڈھونڈ کر لایا۔ ڈاکٹر نے دیکھتے ہی جو کہا میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ جب ڈاکٹر نے کہا کہ مبارک ہو، یہ ماں بننے والی ہیں، میں خوشی اور حیرانی کے ملے جلے تاثرات سے ڈاکٹر کو دیکھنے لگا۔ مجھے تو اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میرے دل میں بس ایک ہی بات تھی کہ میری بیوی بھی اتنی ہی خوش ہوگی جتنا میں خوش ہوں۔ اس کی خوشی کو دیکھنے کی خاطر میں جلدی سے کمرے میں گیا جہاں میری بیوی موجود تھی، مگر سامنے کا منظر دیکھ کر میرے تو پیروں تلے زمین نکل گئی جب میری بیوی گھٹنے پر سر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ میں جلدی سے اس کے پاس گیا۔ مجھے لگا شاید وہ کوئی تکلیف محسوس کر رہی ہے۔ میں نے اس کا سر اپنے سینے پر رکھا اور اس سے پوچھا کہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ کیا تمہیں کہیں تکلیف محسوس ہو رہی ہے؟ تو اس نے مجھے پیچھے دھکا دیا اور کہنے لگی کہ پہلی مصیبتیں کم تھیں کہ ایک اور نئی نازل ہو گئی ہے۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا کہ وہ کس مصیبت کی بات کر رہی ہے۔ میں نے اس سے پوچھا تم کس مصیبت کی بات کر رہی ہو اور پہلی کون سی مصیبتیں تم پر نازل ہو گئی ہیں؟ یہ تو خوشی کا موقع ہے، خدارا پچھلے قصوں کو ختم کرو اور آگے بڑھو، ہماری اولاد اس دنیا میں آنے والی ہے۔ تو وہ منہ موڑ گئی اور کہنے لگی کہ یہ اولاد نہیں عذاب ہے، ایک نئی مصیبت میرے گلے پڑ گئی ہے، مگر یہ یاد رکھنا میں کسی صورت بھی اس بچے کو اس دنیا میں نہیں آنے دوں گی۔ میرے تو 14 طبق روشن ہو گئے اپنی بیوی کی باتیں سن کر۔ میں پھٹی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا کہ وہ کیسی عورت ہے۔ عورت تو شادی کے بعد اولاد نہ ہونے پر پریشان رہتی ہے، دکھی رہتی ہے کہ خدا نے اس کو ابھی تک اولاد عطا نہیں کی۔ ہماری شادی کا تو ابھی سال بھی نہ ہوا تھا کہ اللہ نے ہمیں اتنا انمول تحفہ دے دیا، مگر میری بیوی ناشکری عورت اس بات پر بھی خوش نہیں تھی۔ اب تو مجھے محسوس ہونے لگا تھا جیسے میری بیوی کو مجھ سے صرف نجات چاہیے تھی اور کچھ نہیں، تبھی تو ایسی حرکتیں کر رہی تھی۔ میں اس کو گھر لے کر گیا۔ پورا راستہ ہم نے خاموشی سے کاٹا۔
گھر جا کر دیکھا تو اماں اور بہن بہت خوش تھیں ہمارے لیے۔ ایک نظر میں نے اپنی ماں اور بہن کے چہرے کو دیکھا اور ایک نظر بیمار باپ کی طرف دیکھا، ایک نظر اپنی بیوی کی طرف دیکھا۔ اب تو میری ضبط کی بھی انتہا ہو چکی تھی، مگر مجھ میں اب اتنی ہمت بھی نہیں تھی کہ میں اپنی بیوی کو کہتا کہ وہ یہ بچہ ضائع نہ کرے۔ اب میں اسے اس تنگ دستی سے آزاد کرنا چاہتا تھا۔ میں نے اپنی بیوی سے ایک مطالبہ کیا کہ وہ کیا چاہتی ہے، تو کہنے لگی کہ میں زندگی سے جانا چاہتی ہوں جس میں جی رہی ہوں۔ میں اپنی پرانی زندگی میں واپس جانا چاہتی ہوں جہاں صرف سکون ہی سکون تھا، عیش تھی، پیسے تھے، میں امیر تھی۔ میں تو پہلے بھی یہ بات جانتا تھا۔ میں نے اس کی طرف طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ دیکھا اور اسے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تمہیں اس رشتے سے آزاد کر دوں گا، مگر تمہیں پہلے میرا بچہ اس دنیا میں لانا ہوگا۔ تم اسے کوئی نقصان اور کوئی تکلیف نہیں پہنچاؤ گی۔ میں نے بھی سوچ لیا تھا کہ بچہ ہوتے ہی میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں گا۔ آخر کب تک میں اس کو ناپسندیدہ رشتے میں باندھ کر رکھوں گا؟ میں تو حیران تھا کہ وہ اس بات پر بھی خوش اور راضی ہو گئی تھی۔ 9 مہینے بہت مشکل اور مصیبتوں سے کٹے تھے، مگر خدا کی ایسی کرنی ہوئی کہ بچہ اس دنیا میں آیا نہیں تھا، مگر وہ میرے لیے بہت نصیب والا ثابت ہوا تھا۔ مجھے ایک کمپنی میں اچھی جاب مل گئی تھی اور ہم دیکھتے ہی دیکھتے زمین سے آسمان پر پہنچ گئے تھے۔ اب تو میں اپنی بیوی سے بھی زیادہ امیر ہو گیا تھا، مگر آج بھی میں اسی چیز پر کھڑا تھا جہاں میں غریبی میں کھڑا تھا۔ لیکن اب میری بیوی کو مجھ سے طلاق نہیں چاہیے تھی۔ وہ تو اب بہانے ڈھونڈتی تھی کہ میں اسے نہ چھوڑوں۔ ارادہ تو میرا بھی یہی تھا کہ میں اس کو طلاق نہیں دوں گا، مگر میں نہیں جانتا تھا کہ میرا نصیب اتنا بدل جائے گا۔ ان 9 مہینوں میں میری بیوی نے میری ماں اور بہن کو بہت تنگ کیا، ان سے نوکروں کی طرح کام لیا۔ اگر میں کچھ کہہ دیتا تو بیوی کہہ دیتی کہ بچہ بھی تو تمہارا ہی ہے، اگر وہ میرا کام کر رہی ہیں تو مجھ پر کوئی احسان نہیں ہے، بلکہ میں تم پر احسان کر رہی ہوں تمہارا بچہ پیدا کر کے۔ جیسے تیسے 9 مہینے گزرے، بچہ جیسے ہی پیدا ہوا، میں طلاق کے کاغذات لیے اپنی بیوی کے پاس گیا اور اس کو اس پر دستخط کرنے کو کہا، مگر کون بے وقوف عورت امیر شوہر کو چھوڑتی؟ یہ بھی ایک تلخ حقیقت ہے کہ جس مرد کی جیب بھری ہو اس کا گھر بھی آباد رہتا ہے، اور جس کی جیب خالی ہو اس کا گھر بھی اجڑ جاتا ہے۔ میری بیوی میرے ہاتھ میں طلاق کا کاغذ دیکھ کر حیران ہو گئی۔ اسے لگا تھا شاید میں بھول چکا ہوں، مگر میں تو بھولا ہی کچھ نہیں تھا۔ تبھی وہ کہنے لگی کہ ٹھیک ہے، میں نے تمہارا بیٹا پیدا کیا تبھی تم مجھے طلاق دینا چاہ رہے ہو۔ یہ اتنی تکلیف میں نے کاٹی وہ کسی خاطر میں نہیں ہے۔ میں نے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا تو وہ کہنے لگی کہ تم ایک مرتبہ مجھ سے پوچھتے، میں اپنی اولاد کو چھوڑ کر کہیں نہیں جانا چاہتی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ اولاد اتنی انمول ہوتی ہے۔ میرے چہرے پر اس کی بات سن کر طنزیہ مسکراہٹ آ گئی کہ یہ وہی بچہ ہے جس کو ضائع کرنے کے لیے نہ جانے کون کون سی ترکیب سوچی گئی تھی۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا، تم تو اس بچے کو دنیا میں لانا ہی نہیں چاہتی تھی، پھر اچانک اتنی محبت کیسے آ گئی؟ اندر کی بات تو میں جانتا تھا، مگر میں اس کی منہ زبانی سننا چاہتا تھا۔ لیکن میں نے اسے زیادہ شرمندہ نہ کیا اور اس کو طلاق نہ دی، مگر اب میں اس سے زیادہ بات نہیں کرتا تھا۔ اس کو بھی میری ضرورت نہیں تھی، اسے تو صرف میرا پیسہ چاہیے تھا۔ شوہر ہونے کے ناطے میں اس کی زندگی کی تمام ضروریات پوری کر رہا تھا۔ ایک دن میں فقیر کو پیسے دے رہا تھا جب فقیر بولا، اپنی بیوی کو طلاق دے دے ورنہ سڑک پر آ جائے گا۔ اس کی اس بات نے مجھے حیران کر دیا تھا۔ میں فقیر کو غور سے دیکھنے لگا، مگر اس نے منہ نہ موڑا۔ میں نے بھی نظر انداز کر دیا، مگر میری بیوی کی ابھی بھی ناشکری ختم نہیں ہوئی تھی۔ وہ ابھی بھی ہر بات، ہر چیز پر ناشکری کرتی۔ میرے ابا کچھ بہتر ہو چکے تھے، اب میں بہن کی شادی کرنا چاہتا تھا، مگر جو بھی رشتہ آتا میری بیوی ان کو نہ جانے کیا کہتی کہ وہ میری بہن کو کبھی بد کردار کہہ دیتے تو کبھی چالاک عورت کہہ کر رشتے سے انکار کر جاتے۔ میرا بینک اکاؤنٹ بھی دن بدن نہ جانے کیسے کم ہوتا جا رہا تھا۔ میں جب بھی اپنا اکاؤنٹ بھرتا میرا اکاؤنٹ خالی ہو جاتا۔ وقت گزرتا گیا، اچانک مجھے کاروبار میں نقصان ہونے لگا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے کچھ ہی دنوں میں کاروباری نقصان سے میں سڑک پر آ گیا۔ وقت پھر سے مجھے وہاں ہی لے آیا تھا جہاں سے میں نے سب شروع کیا تھا، مگر میری بیوی آج بھی خوش تھی اور آج بھی اس کا پہلے جیسا انداز تھا، امیروں کی پارٹیوں میں جانا، مہنگے کپڑے پہننا، مگر میری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی تھی کہ یہ سب کیسے ہو گیا۔ ہوش تو تب آئی جب وہ فقیر دوبارہ ملا اور بولا، ابھی بھی وقت ہے، اپنی بیوی کو طلاق دے دے۔
اس بار میں نے بیوی کو طلاق دے دی تو بیوی غصے سے بولی کہ کبھی میرے ساتھ کچھ اچھا ہوا ہی نہیں۔ بیوی کا یہ کہنا تھا کہ اگلے ہی لمحے کچھ ایسا ہوا کہ سب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ بیوی گھر سے چلی گئی مگر الماری میں سے ایک فائل لے گئی۔ میں نے جب بیوی کو طلاق دے دی اس وقت علم ہوا کہ میں نے اپنا سب کچھ کھو دیا ہے۔ میری بیوی نے مجھے بہت بڑا دھوکہ دیا تھا۔ اس نے ساری دولت اپنے نام کروا لی تھی میرے نقلی دستخط سے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میرے ساتھ اتنا بڑا فراڈ ہو سکتا ہے۔ مجھے میرے اپنے ہی دھوکہ دے سکتے ہیں، پہلے چچا اور اب میری بیوی۔ اب میں دوبارہ غریب ہوا تو اس کو اب مجھ سے کیا چاہیے تھا؟ تبھی اس نے کوئی واویلا نہیں مچایا اور بچہ میرے حوالے کر کے اپنے گھر واپس چلی گئی۔ میرے ابا یہ سب برداشت نہیں کر پائے اور اس دنیا سے چل بسے۔ ابا کے جانے سے گھر میں تو جیسے طوفان آ گیا تھا۔ بہن اور اماں کو سنبھالنا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ مجھے اپنی بیوی سے سخت نفرت ہو گئی تھی۔ میں اس کے لیے بد دعائیں کرتا اور اس کو برا بھلا کہتا۔ وہ میرے ابا کی قاتلہ تھی۔ مجھے اس بات کا علم بعد میں ہوا تھا کہ وہ دھوکے سے میری تمام جائیداد اپنے نام کروا چکی ہے۔ اسی لیے بزنس میں مجھے اتنا نقصان ہو رہا تھا، کیونکہ وہ مجھ سے دستخط لے کر اپنے مطابق بزنس کو چلا رہی تھی۔ وقت گزرتا گیا، میں نے پھر سے محنت کرنا شروع کر دی۔ میں اب اپنی بیوی کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ میں اس سے حد درجے نفرت کرتا تھا۔ میری تربیت میں نفرت کرنا شامل نہیں تھا، مگر میری بیوی نے مجھے نفرت کرنا بھی سکھا دیا تھا۔ وقت اور حالات انسان کو سب کچھ سکھا دیتے ہیں۔ وقت بدل جائے تو انسان کی شخصیت میں خود بخود نکھار آ جاتا ہے۔ میں جس جگہ کام کرنے لگا تھا وہاں کی مالکن بہت اچھی خاتون تھی، بہت رحم دل۔ اپنی بیوی سے ملاقات کے بعد تو جیسے میرا بھروسہ ہی سب پر سے اٹھ گیا تھا۔ مجھے وہاں کام کرتے کئی مہینے گزر گئے تھے۔ میں ایمانداری سے وہاں کام کر رہا تھا، تنخواہ بھی اچھی تھی۔ خدا کا شکر تھا کہ گھر اپنا تھا، ورنہ میری آدھی کمائی تو کرایہ دینے میں ہی چلی جاتی۔ وقت گزرتا گیا، میں نہیں جانتا تھا کہ کوئی مجھ پر نظر رکھے ہوئے ہے اور کسی نے بہت گہری نظر رکھی ہوئی تھی۔ آئے دن کمپنی میں کوئی نہ کوئی بونس ملتا رہتا، کوئی نہ کوئی ریوارڈ یا کوئی نہ کوئی انعام ملتا رہتا۔ چونکہ میں ایماندار تھا تبھی میری مالکن مجھ سے بہت خوش تھی۔ وہ میرا بہت خیال رکھتی، ہر آئے دن کچھ نہ کچھ تحفتاً مجھے دیتی رہتی۔ اب تو کمپنی میں بھی لوگ باتیں کرنے لگے تھے۔ مجھے یہ سب پسند نہ آیا تو ایک روز میں نے 2 ٹوک الفاظ میں اپنی مالکن کو کہہ دیا کہ میں بھی سب مزدوروں کے ساتھ مزدوری کرتا ہوں، خدارا مجھ پہ اتنا مہربان مت ہوا کریں، لوگ مجھ سے عجیب عجیب سوال کرتے ہیں، یہ بری بات ہے۔ وہ میری بات پہ مسکرانے لگی اور کہنے لگی کہ ایسے بھی کون سے سوال کر دیے ہیں انہوں نے جو آپ اتنا پریشان ہو گئے ہیں۔ میں نے انہیں صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ لوگ آپ کو اور مجھے لے کر باتیں بنا رہے ہیں اور میں اپنے کردار کی تو فکر نہیں کر رہا، مگر آپ کے کردار پر کوئی بات آئے یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوگا۔ میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کوئی عورت بدنام ہو یا بد کردار کہلائی جائے۔ وہ حسرت بھری نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگی۔ مجھے ان کی نگاہوں سے الجھن محسوس ہونے لگی تو میں وہاں سے آ گیا۔ میں ساری رات مالکن کی نگاہوں کو نہ بھول سکا۔ پوری رات میں نے آنکھوں میں گزار دی، مگر مجھے سمجھ نہ آیا کہ آخر مالکن چاہتی کیا ہے۔ کوئی تماشا نہ بنے اسی لیے کہیں اور نوکری تلاش کرنے لگا، مگر تب تک میں یہ نوکری نہیں چھوڑ سکتا تھا جب تک مجھے کوئی نئی نوکری نہیں مل جاتی۔ اسی لیے میں نے اپنی تلاش جاری رکھی۔ میں ابھی نوکری کی تلاش میں ہی تھا کہ ایک روز مارکیٹ میں مالکن میرے پاس آئی اور کہنے لگی، میں یہ کیا سن رہی ہوں، آپ میری کمپنی چھوڑ کر کہیں اور کام کرنا چاہتے ہیں؟ میں ایک دم چونک گیا کہ مالکن کو یہ خبر کس نے دی۔ میں نے اپنی حیرت کو چھپاتے ہوئے مالکن کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا تو وہ کہنے لگی کہ جس کمپنی میں تم نوکری کی تلاش میں گئے ہو وہ میرے بھائی کی کمپنی ہے، وہ تمہیں پہلے یہاں دیکھ چکا ہے، تبھی اس نے مجھ سے پوچھا تھا کہ کیا تم نوکری چھوڑ رہے ہو۔ میں نے لمبا سانس کھینچا اور مالکن کو سمجھانے کی کوشش کرنے لگا کہ میں یہاں پر مزید نوکری نہیں کر سکتا، کیونکہ میں لوگوں کی نظروں میں نہیں آنا چاہتا۔ میں نے بہت صاف ستھری زندگی گزاری ہے، بہت مشکل وقت میں بھی میں بہت پرسکون زندگی گزار رہا تھا، مگر اس کے بعد جو مالکن نے کہا میرے تو ہوش ہی اڑ گئے۔ جب مالکن نے کہا کہ تم مجھ سے شادی کر لو، پھر تم پہ کوئی بھی الزام نہیں لگائے گا۔ میں نے حیرت سے مالکن کی طرف دیکھا اور ان سے کہا کہ آپ جانتی ہیں کہ میں پہلے سے شادی شدہ ہوں اور اپنی بیوی کو طلاق دے چکا ہوں۔ وہ مسکرانے لگی اور کہنے لگی، مجھے اس بات سے فرق نہیں پڑتا، ہاں اگر تم میرا ہاتھ تھام لو تو اس بات سے ضرور فرق پڑے گا۔
میں سر پکڑ کر بیٹھ گیا تو وہ قہقہا لگا کر ہنسنے لگیں اور کہنے لگیں کہ اگلے ہفتے ہم دونوں کا نکاح ہے، اب گھوڑے پر تم آؤ گے یا دلہن بنی میں خود چلی آؤں؟ مالکن بہت اچھے مزاج کی تھی اور بہت کھلے مزاج کی بھی۔ وہ بولتے ہوئے بالکل نہیں سوچتی تھی کہ کس وقت کس کے سامنے کیا کہنا ہے، اور ان کی یہی عادت مجھے بہت اچھی لگتی تھی کہ وہ اپنے دل میں کوئی بات نہیں رکھتی تھی۔ میں نے مالکن کو ہاں کر دی اور انہوں نے 1 ہفتے کے بعد شادی کا پیغام بھیج دیا۔ گھر آ کر میں نے اماں کو بتایا تو اماں پریشان ہو گئیں اور کہنے لگیں کہ ایک آئی تھی تو تمہارا باپ کھا گئی، اب دوسری نہ جانے کیا کرے گی۔ اماں کی پریشانی برحق تھی، میں ان کی پریشانی سمجھ رہا تھا، مگر میں نے ان کو اس بات کا یقین دلایا کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ وہ عورت میری پہلی بیوی سے بالکل الگ ہے۔ اماں نے میری بات مان لی اور 1 ہی ہفتے کے اندر اندر میری شادی ہو گئی۔ گھر آتے ہی میری بیوی نے سب کے دل میں اپنی جگہ بنا لی، سب کے ساتھ محبت سے رہنے لگی۔ اماں اور بہن کے ساتھ گھل مل گئی تھی۔ میری بہن میری بیوی کا بہت خیال رکھتی اور میری بیوی میری بہن کا۔ پورے گھر کی ذمہ داری میری بیوی نے اٹھا رکھی تھی۔ میری اماں بھی میری بیوی سے بہت راضی تھی۔ ایک بات جو مجھے اپنی بیوی کی بہت اچھی لگی تھی وہ یہ تھی کہ اس نے اپنے پیسے کا غرور مجھ پر نہیں چلایا تھا، مگر میں جتنا اسے دیتا وہ اتنے میں گزارا کر لیتی تھی۔ وہ اپنا کام بھی فی الوقت اپنے بھائی کے حوالے کرائی تھی۔ میری بیوی نے مجھے کئی بار کہا کہ میں اس کا کاروبار سنبھال لوں، مگر میں نے سہولت سے اس کو صاف انکار کر دیا۔ میں اپنی محنت اور لگن سے کام کر رہا تھا جب ایک روز ایک وکیل میرے گھر آیا اور کہنے لگا کہ یہ کاغذات آپ کی بیوی نے منگوائے ہیں۔ میں جانتا تھا کہ اکثر اس کو اپنے کاروباری مسائل کی وجہ سے وکیل کی ضرورت پڑتی رہتی ہے، تبھی میں وکیل کو اندر لے گیا۔ وکیل بہت خوبصورت اور خوش شکل نوجوان تھا۔ میں نے اپنی بہن سے کہا کہ وہ وکیل کے لیے چائے بنائے، تبھی میں اس کو لیے اپنی بیوی کے پاس گیا۔ بیوی وکیل کو دیکھ کر اس سے گلے ملنے لگی۔ مجھے یہ بات بہت معیوب لگی۔ تبھی میری بیوی نے بتایا کہ وہ اس کا دوسرا بھائی ہے جو کہ ہماری شادی کے وقت ملک میں موجود نہیں تھا۔ میرے دل میں اپنی بیوی کے لیے جو آیا تھا وہ نکل گیا اور مجھے شرمندگی محسوس ہونے لگی۔ میں اپنے سالے سے ملا اور اس کے لیے کھانا تیار کروانے لگا۔ تبھی میری بہن کھانا لے کر آئی۔ میری بیوی کا بھائی میری بہن کو بہت غور سے دیکھنے لگا، جبکہ میری بہن اتنی خوبصورت نہیں تھی۔ میں نے سب کچھ نظر انداز کیا اور خوش اخلاقی سے اپنے سالے کو کھانا کھلایا۔ کچھ روز گزرے کہ میری بیوی مجھے کہنے لگی کہ اس روز جو میرا بھائی آیا تھا وہ آپ کی بہن کو پسند کر گیا ہے اور اس سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ میں حیرت سے اپنی بیگم کو دیکھنے لگا اور اس سے کہا کہ میں سوچ کر بتاؤں گا۔ میں نے اپنی بہن سے اس رشتے کے بارے میں پوچھا تو وہ کہنے لگی کہ جیسے آپ سب کو مناسب لگتا ہے کر لیں۔ مجھے بھی لڑکا پسند تھا۔ تبھی میں نے اماں سے پوچھا تو وہ کہنے لگیں کہ ہماری طرف سے رشتہ پکا ہے۔ کچھ ہی مہینوں میں میری بہن کی شادی ہو گئی اور وہ اپنے شوہر کے ساتھ بیرون ملک چلی گئی۔ وہ اپنے گھر میں بہت خوش تھی۔ میں تو اکثر ہی اپنی دونوں بیویوں کا موازنہ کرتا تھا اور ہمیشہ میری دوسری بیوی کا پلڑا بھاری ہوتا تھا۔ زندگی بہت خوبصورت گزر رہی تھی۔ تبھی ایک روز میں اپنی بیوی کے ساتھ سیر و تفریح کے لیے نکلا ہوا تھا، جب سامنے سے ایک ذہنی مریض عورت آتی دکھائی دی جو لوگوں کی گاڑیوں پر پتھر برسا رہی تھی۔ مجھے اس عورت کو دیکھ کر بہت ترس آیا۔ میں بھی سوچ ہی رہا تھا کہ نہ جانے اس کے گھر والے کیسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی اس حالت میں بیٹی کو باہر نکال دیا، کیونکہ وہ بہت جوان تھی۔ مگر جیسے ہی اس عورت نے میری طرف چہرہ کیا، میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ میری پہلی بیوی تھی۔ میں تو قدرت کے انصاف پر حیران تھا۔ وہ اچانک میرے پاس سے گزری، مگر اس نے میرے اوپر غور نہ کیا کیونکہ وہ ویسے ہی حالت میں نہیں تھی، مگر وہ مسلسل بس ایک ہی بات کہی جا رہی تھی کہ میں نے سب ختم کر دیا، میں نے خود کا سب ختم کر دیا۔ اس عورت کو بغور دیکھتے ہوئے میری بیوی نے مجھے اپنی طرف متوجہ کیا اور کہنے لگی، ایسا کیا ہے اس عورت میں جو مسلسل آپ اسی کو دیکھ رہے ہیں؟ میں اپنی بیوی کی بات پر ہلکا سا مسکرا دیا کیونکہ وہ مجھ پر شک کر رہی تھی اور کہیں نہ کہیں جلن بھی محسوس کر رہی تھی۔ میں نے اسے بتایا کہ یہ میری پہلی بیوی ہے تو میری دوسری بیوی کے بھی رونگٹے کھڑے ہو گئے اور وہ استغفار کرنے لگی۔ کہنے لگی نہ جانے ایسے کون سے گناہ کر دیے ہیں اس نے جو اس کو دنیا میں ہی ایسی سزا مل گئی۔ وقت کا کام ہے گزرنا، وہ گزر ہی جاتا ہے۔ آج میں اپنی بیوی اور ایک بیٹی کے ساتھ بہت خوش تھا۔ میرا پہلا بیٹا جس کو میری دوسری بیوی نے پالا تھا وہ بھی ہم سب کے ساتھ بہت خوش تھا۔ زندگی جیسے پرسکون ہو گئی تھی۔ اللہ نے مجھے میرے صبر کا پھل دے دیا تھا۔
میں تو اپنے رب کے انصاف پر حیران تھا کہ وہ کیسے کیسے انصاف کرتا ہے۔ وہ بہت بے نیاز ہے، اس کی لاٹھی بے آواز ہے، اور وہ ظالم پر رحم نہیں کرتا اور مظلوم کو تنہا نہیں کرتا۔ جب انسان کسی کے ظلم پر خاموش ہو جاتا ہے تو قدرت اپنے طریقے سے مظلوم کا ساتھ دیتی ہے، اور جب انسان اپنے کیے گئے ظلم پر بولتا ہے تو قدرت خاموش ہو جاتی ہے۔ اور یہی دنیا کا دستور ہے۔ اللہ انسان کو تب تک موقع دیتا ہے جب تک وہ اللہ سے نہیں ڈرتا، اور جب وہ اللہ سے بے خبر ہو جاتا ہے تو پھر اللہ اس کی رسی کو کھینچ لیتا ہے اور انسان منہ کے بل زمین پر آ گرتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔